شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دوسرا ادب یہ چھوڑا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ سحری ضرور کھائے، کیونکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں بہت برکت ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اللہ تعالی وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، مالک الملک سحری کھانے والوں پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے سحری کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا علیکم بہذا السحور فإنہ هو الغداء المبارک، تم سحری کو لازم پکڑو، سحری ضرور کیا کرو کیونکہ یہ بڑا ہی مبارک کھانا ہے۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی جی نہیں چاہتا تو کم از کم تم کھجور استعمال کر لو۔ فرمایا نعم السحور التمر، کتنی ہی اچھی سحری ہے اگر کھجوروں کے ساتھ یہ سحری کی جائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری بڑی مبارک چیز ہے، فلا تدعوه السحور كله برکہ، سحری ساری کی ساری برکت ہے، فلا تدعوه، اس کو چھوڑا نہ کرو، ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء، خواہ تم پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ پی لو، فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، مالک الملک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری کا کھانا نہیں کھاتے تھے اور ہم سحری کا کھانا کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ اگر انسان بیدار ہی اس وقت ہوا ہے جب اذان ہو رہی ہے تو پھر نیت جو رات کو اس نے کی اس کے مطابق اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور طریقہ، ایک اور پیغام بھی دیا ہے۔ فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان کو سن لے، والاناء علی یدی، اور برتن اس کے ہاتھ پر ہے، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، تو اس وقت تک اپنی ضرورت پوری کر لے، اس وقت تک اس برتن کو نہ چھوڑے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے۔